لنال الدعوة لله رب العالمين. رحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کے پناہ میں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ دینے والے اور وسوسہ دے کر پیچھے ہٹ جانے والوں کی برائی سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ دیتے ہیں. من الجنۃ والناس، خواہ وہ انسان میں سے ہوں یا جنات میں سے. اس سورہ کے اندر 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں: ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا معبود ہے. فہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا وہ رب ہے اور ہر چیز کا وہ مالک ہے. وہ ملیکہ و الہہ، وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا وہ معبود ہے. یعنی سارے کے سارے صرف اسی کی عبادت کریں اور وہی سب کا معبود ہے. تو اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کی تخلیق ہیں، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے اور سب کے سب اسی کی ملکیت ہیں، اسی کے یعنی عبید ہیں، غلام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ استعاذہ کرنے والا جو شخص یعنی پناہ طلب کرنے والا ہے وہ ان صفتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے. وسوسہ دینے والے اور وسوسہ دے کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان سے کے شر سے جو ہے ان صفتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے. یہ وسواس الخناس جو ہے یہ وہ شیطان ہے جو کہ انسان کے ساتھ لگایا گیا ہے، جو کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے. یعنی اس کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے برائی کو اس کے لیے مزین کرتا ہے اور اسے اچھے انداز میں اس کے سامنے برائی کو پیش کرتا ہے اور 1 منٹ بھی وہ کسی طرح کی کمی نہیں کرتا. یعنی 1 منٹ کو بھی وہ ضائع نہیں کرتا ہے. رات و دن 24 گھنٹے وہ اسی فراق میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو برائی کے اندر مبتلا کر دے. لیکن معصوم وہ ہوتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر لے. اور صحیح کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا قد وکل به قرین، تم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس کے ساتھ اس کے ساتھی کو لگا نہیں دیا گیا. یعنی جنوں میں سے، شیطان میں سے ایک اس کے ساتھی کو اس کے ساتھ لگا نہیں دیا گیا. قالوا وانت یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کیا ہے؟ قال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی ایک قرین ہے، شیطانوں میں سے ایک ہے جو کہ میرے ساتھ لگایا گیا ہے. الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، مگر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کے اوپر مدد کی ہے تو وہ میرا جو قرین ہے جو شیطان میں سے ہے وہ اسلام لے آیا. فلا یامرنی الا بخیر، تو مجھے خیر کے علاوہ کسی دوسری چیز کا حکم نہیں دیتا یا دوسری چیزوں کو میرے سامنے جو ہے وہ مزین نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ثابت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر ان سے بات کرنے لگے. ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اور بات کرنے لگے کہ اسی دوران انصار کے 2 لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا. تو جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیز چلنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلکما، ذرا ٹھہر جانا، انہا صفیہ بنت ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ میرے ساتھ جو یہ کھڑی ہیں یہ صفیہ بنت ہوئی ہیں، یعنی یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں. فقال سبحان اللہ، تو ان دونوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یعنی ہم آپ کے بارے میں اس طرح کا شک کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں یعنی کسی طرح کا شک کر سکتے ہیں؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ انسان کے اندر شیطان جس طریقے سے خون کے دوڑنے کی طرح سے، گردش کی طرح سے وہ گردش کرتا ہے، جس طرح سے خون انسان کے اندر گردش کرتا رہتا ہے اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کے اندر گردش کرتا رہتا ہے.
وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی غلط بات نہ ڈال دے، یا آپ نے کہا یا او شرن، یعنی شیئن کہا یا شرن کہا کہ غلط بات یا بری بات جو ہے تمہارے دلوں کے اندر نہ ڈال دے، مجھے اس چیز کا خدشہ ہوا۔ تو انسان کو ہمیشہ تہمت کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر جو ہے کوئی ایسی چیز وہ کر رہا ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں شک و شبہ ہو تو فوراً ہی لوگوں کے شک و شبہ کو دور کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے ساتھ رات کی تنہائی میں کھڑے تھے تو اور وہاں سے ان دو لوگوں کا گزر ہوا تو آپ نے ایسا یعنی تاکہ ان کے دلوں کے اندر کسی بھی طرح کی برائی نہ پیدا ہو اور وہ کوئی غلط بات نہ سوچنے لگے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے اور ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، تاکہ لوگ جو ہے کوئی اور غلط بات نہ سوچیں۔ اسی طریقے سے جو ہے سعید ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں الوسواس الخناس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ الوسواس الخناس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان جو ہے انسان کے دل کے اوپر سوار رہتا ہے، جب وہ غفلت برتتا انسان سے جیسے ہی غفلت ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، فوراً ہی اس کے اندر جو ہے وہ وسوسے کو ڈالنا شروع کر دیتا۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن جو ہی انسان غافل ہوتا ہے اس کے دل کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے معتمر ابن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذکر علی ان الشیطان الوسواس ينفس فی قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، کہ جب انسان جو ہے غمگین ہوتا ہے یا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، لیکن جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے تو فوراً ہی وہ وہاں سے بھاگ لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اوفی جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں وسواس کے بارے میں کہ وسواس سے کا مطلب جو ہے وہ شیطان ہے، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، برائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فَإِذَا أُطِيعَ خَنَسَ، اور جب اس کی اطاعت کر لی جاتی، یعنی جب وہ بندہ جو ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے تو پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دونوں یعنی دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اس غلطی کو کر لیتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ جب اس کے دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہاں سے بھاگ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے شیطان کی کوئی بس نہیں چلتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی دو چیزیں کہ یہ وسوسہ جو ڈالا جاتا ہے کیا صرف انسان کے دل کے اندر یا یعنی جنات کے اندر بھی یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے، اور لوگوں نے دونوں طرح کی بات کی ہے کہ انسان کے دل کے اندر بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور جناتوں کے اندر بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور من الجنت والناس جو ہے یہ یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس کی یہ تفصیل ہے کہ یہ ناس سے مراد کون کون سے ہیں، یعنی جنات بھی مراد ہیں اور انسان بھی مراد ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے صرف جنات ہی کا شیطان نہیں جو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ انسان میں سے بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال کر انہیں نیکی سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں معنی یعنی بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تائید جو ہے یعنی اس دوسرے معنی کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول سے ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنات کے شیطان کا دشمن بنایا، انسان اور جنات میں سے یعنی شیاطین کو ہر نبیوں کا دشمن بنایا۔
تو یہ انسان کے بھی ہوتے ہیں، یعنی نبیوں کے دشمن جو ہے یہ انسان سے بھی ہوتے ہیں اور جنات سے بھی یہ شیطان ہوتے ہیں جو کہ نبیوں کے دشمن ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف جو ہے یعنی چکنی چکنی باتیں دوسرے کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ وسوسہ ڈالنے والے یہ انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں جو ایک انسان کے اندر آ کر وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد میں وہ پھر وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. امام احمد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت کی ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، انی لاحدث نفسی بالشیء، کہ میں اپنے آپ سے کچھ چیزیں یعنی بیان کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں، اپنے دل میں جو ہے باتیں کیا کرتا ہوں. لئن اخر من السماء احب الی من ان اتکلم بی، یعنی میرا جو ہے آسمان سے زمین کے اوپر گر جانا یہ زیادہ یعنی مجھے پسند ہے کہ میں اس کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جو میرے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بولوں. قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی تعریف ہے جو اس کی چال کو وسوسے کے اندر بدل دیا. یعنی وہ باتیں جو ہے بیان نہیں کرتا اور کہتا نہیں، بلکہ وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے. تو اس طریقے سے یعنی انسان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا، اور یہ شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات انسانوں میں سے کہ جو شیطان جو ہے وہ بہت ہی یعنی اونچے مقام پہ ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کے جال کے اندر، ان کی چال کے اندر، ان کی شیطنت کے اندر، یعنی ان کی باتوں کے ذریعے سے، ان کی تحریر کے ذریعے سے، یا جو ہے اور بھی جو یعنی دوسرے جال ہیں ان جالوں کے اندر لوگ جو ہے پھنس جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان اور جنات کی شیاطین سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو سب کی مدد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی تو ہماری ان کے اوپر مدد فرما. اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں ان سے محفوظ رکھ. اللہ تبارک و تعالی تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے تو نے ہمیں یہاں پہ اس مجلس کے اندر، یعنی اس خاص مجلس کے اندر اکٹھا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر ہمارے بچوں کے ساتھ اور ہمارے والدین کے ساتھ اور ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہمیں اکٹھا کرنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.